بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ استاد مکرم نے، مہمان مکرم نے تفسیر کی تھی، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی۔ اس سے پہلے جمعے میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کی تفسیر سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ پست کرو، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ علماء، اکابر علماء کے درمیان میں اور علماء کی موجودگی میں بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ بات آئی تھی۔ کیوں، کیا ہوتا ہے؟ آواز کو بلند کریں گے تو ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ عمل آپ کے ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، عمل برباد۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ کیوں ایسا ہوگا کہ ایک نبی کے سامنے اگر بے ادبی ہوئی تو گناہ ہونا چاہیے لیکن نیکیاں برباد ہو جائیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اشکال ہے، آپ اس اشکال کو یاد رکھیں۔ کیا وہ نبی کے سامنے بے ادبی ہوئی تو بے ادبی ہوئی تو گناہ ہونا چاہیے تھا کہ گناہ ہوا ہے، کہ بے ادبی کا گناہ، لیکن جو عمل پچھلے کیے ہیں وہ کیسے ضائع ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، ہم نے اس کو سنا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے سامنے بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم کبھی فون بات کرتے رہتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے، فون بات کر رہے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے، سگے لوگ بھی بات کرتے ہیں تو ہم چیختے ہیں، کہا کہ بھائی اہم بات ہو رہی ہے، اب ذرا رکو۔ تو جو تکلیف ہو رہی ہے، غصہ کیوں آیا؟ تکلیف ہونے کی وجہ سے کہ ہم اہم بات کر رہے ہیں، پھر آپ لوگ اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے زور سے بات کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ ان کی بے ادبی کرنا اور ان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اور تکلیف دینے کی وجہ سے ایک گستاخ رسول ہوگا، گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے عمل ضائع ہوگا، ایمان جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا یا ان کی بے ادبی کرنا کفر ہے، کفر کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ دو آداب اس میں گزرے ہیں۔ ایک ادب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں بولنے سے پہلے نہیں بولنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسی طرح علماء کی مجلس میں علماء کے بولنے سے پہلے ہم رائے دے دینا، یا ان کی موجودگی میں رائے دے دینا، یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ بے ادبی ہے، یہ گناہ ہوگا۔ ایک تو ان کے سامنے ان کے بولنے سے پہلے نہیں بولنا، دوسری بات یہ ہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ادب ان کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا۔
ایک واقعہ لکھا ہے بخاری میں اور مسند ابن احمد میں، کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی جب بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو کھجور کا ایک خوشہ لے کر آئے، مجلس میں لا کر رکھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونی ما هي۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ایک جھاڑ ایسا ہے، ایک درخت ایسا ہے، وہ مسلمان کے جیسا ہے، وہ اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں۔ فحدثونی ما هي، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ یہ سوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ایک ایسا جھاڑ ہے جو اس کی مثال مومن کی سی ہے یا مسلمان کی سی ہے اور اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، وہ کون سا ہے؟ فحدثونی ما هي، مجھے بتاؤ کون سا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سوچنے میں پڑ گئے، اب ایک سوال ہو گیا، اب آپ خود بتاؤ اگر یہ سوال ہو جائے تو اب بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت ابو بکر، عمر سب ہیں، انہوں نے جنگل میں انہیں کے خیالات پورے جنگل میں گھومنے لگے کہ کون سا درخت ہے، کون سا درخت ہے، کون سا درخت ہے۔ اب کسی کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی مطلب وہ سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب بہت غور ہو جانے کے بعد اب کون بھی نہیں بولے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، نبی جی آپ ہی بول دیجئے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ہی النخلہ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ تو نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ تو مجلس ہو گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بتلائے۔ کھجور کا درخت واقعی اس کے فائدے اتنے ہیں، مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت سے دی ہے۔ کھجور کے درخت میں ایک کیا معلوم کمال اس میں، وہ کمال یہ ہے کہ اور جھاڑا ہے نا، جھاڑ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، پھاٹے لمبے ہو کو دوسرے کو تکلیف دیتے۔ اب کرنٹ والے پورے پھاٹے مارتے رہتے، جھاڑ کو ایسا رکھتے، کیوں؟ اور جھاڑا کیا ہوتے ہیں ادھر ادھر جا کو دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہ کھجور کا درخت ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے پھاٹے دیکھے تمہیں سیدھے ایسے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں کھجور کے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اور کھجور کا ایک جھاڑ ایسا ہے کہ اس کی ہر چیز کام آتی ہے، اس کے پتوں سے، سیندی کے پتوں سے، کھجور کے درختوں سے ہم حسیرہ پہلے بناتے ہیں۔ اب وہ حسیرہ پہلے اچھے رہے، اب انہیں وہ کفن کو استعمال ہوتے ہیں، وہ حسیرہ بنتے ہیں، جھاڑوا بنتے ہیں، اور اس کے کھجور سے تو پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور بینجا ہمیں پھینک ڈالتے اسے، حالانکہ عرب میں اسے کوٹ کر بھگا کر اونٹوں کو اور گھوڑوں کو ڈالتے ہیں، یعنی اس کی کوئی چیز ضائع بیکار نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی جیسی ہے، جیسے اس کے پھاٹوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، مومن اپنے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ جیسا کھجور کا ہر چیز فائدہ مند ہے، ایسا مومن کی ہر چیز فائدے کی ہے، مومن سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ خیر، یہ سوال ہو گیا، جواب اللہ کے نبی علیہ السلام دے ڈالے۔ باہر آنے کے بعد وہ مجلس میں حضرت عمر بھی ہے، انہاں کے بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ سوال کرے وہ کون سا درخت ہے کو تو مجھے جبیچ معلوم ہو گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا
کہ بیٹے تو کہیں کو بولے نہیں وہ مجلس میں، کیا بولو، وہ کھجور کا درخت مجھے معلوم ہے کو کہیں کو بولے نہیں، بولنا تھا نا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، وہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اے ابا جان، میں کیسے اس کا جواب دیتا جب کہ ابو بکر خاموش ہیں، عمر خاموش ہیں، علی خاموش ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہیں، اتنے بڑے لوگوں کے سامنے میں بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ بیٹا ذرا تو وہاں بول ڈالتا تھا تو مجھے ساری دنیا کی دولت ملنے سے بھی ذری خوشی ہو جاتی تھا کہ میرا بیٹا یہ جواب دیا بول۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ کہ ایک تو بڑوں کا ادب، دوسری بات باپ کو بیٹے کے بڑھوتری کی کتنی فکر ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا اگر بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کسی کا بیٹا بڑا مقام پہ پہنچ جائے، باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بھی تو انسان ہے، اور حضرت عمر کو ایک مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا جواب دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ خوشی بیٹے مجھے ہوتی تھا، اگر ساری دنیا کی دولت بھی مجھے ملتی تھا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھا، اگر تو جواب دے دیتا تو میرا بیٹا یہ جواب دیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی صاحب۔ لیکن یہ آداب نبوت حضرت عبداللہ ابن عمر کو سکھائے کون؟ تاکہ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن حیا آئی، اتنے بڑوں کے سامنے میں منہ کھولنا کہیں گا۔ آج ہے دنیا میں چھوٹے ہو کر بھی بڑے بڑوں کو بڑی بڑی رائیں دے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اگر بول دیتے تو سارے صحابہ کے سامنے چھوٹا بچہ ایک سوال کا جواب دے دیا۔ اچھا، اور ایک اس میں راز یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تمہارا وہ جواب کیسا آیا گو، اصل تمہارا یہ سوال کیسا آیا، بڑے بڑے کو سمجھ میں آنے سے تمہارا کیسے سمجھ میں آیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کو خوشہ لا کو رکھے بعد اللہ کے نبی سوال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرے تو تب مجھے اندازہ ہوا، ہاں اس کی یہ دیکھ کر جنہوں سوال شروع کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو انہوں بھی کیا بھی انہاں سے بڑے کیا بھی نہیں تھے، خالی انہوں جو لا کو رکھے اسے دیکھ کو اندازہ لگے، وہ لا کو رکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے بول، تب مجھے اندازہ ہو گیا یہ جو درخت ہے بول کے۔ تو اتنا ادب ہونا چاہیے بڑوں کا۔ آج ہم خود اپنا اندازہ لگا لیں، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ہے، لیکن ان کے وارثین ہیں، ان کے سامنے اپنے آوازوں کو بلند نہ کریں۔ تیسرا ادب، یہاں سے تیسرا ادب بتایا جا رہا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ تیسرا ادب، اس کا ترجمہ سن لیں کہ بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، کمروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اس میں کہ بہت کم عقل ہیں۔ اب یہ ہوا کیا؟ اس آیت میں یہ بات ہے، حجرات کا ایک لفظ آیا ہے، حجرات، حجرہ کسے کہتے ہیں؟ چار دیواروں سے جو بندھا ہوا ہے اور کچھ چھت ڈھاپ کو ہے، کچھ کھلا ہے، تو اس کو حجرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جب قیام تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، 9 بیویاں مدینہ منورہ میں تھی، اور ہر ایک کو الگ الگ کھجوروں کا کمرہ تھا، یعنی کھجوروں کے درخت سے بنا ہوا حجرہ تھا، 9 حجرے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا وہ کھجور کے درخت کا تھا، یعنی کھجور کے بیج کو کاٹتے جسے شہتیر کہتے ہیں، وہ بیج سے چیر کر اس سے گھر بنا کر پتوں سے اسے ڈھانپے ہوئے تھے، اور دروازے پر اون کے چادر تھے، اون جو ہمیں گرم بنینا کا پہنتے اس سے وہ چادر تھے۔ تو 9 بیویوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 حجرے بنائے، 9 کمرے بنائے، تو اسی کو حجرات کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باری باری ایک بیوی کے پاس اوقات اپنے صرف کرتے تھے، باری باری سے۔ 9 بیویاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
کہا کہ یہ جو حجرے تھے، فرمایا یہ حجرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد عبد الملک کے زمانے میں ان کے حکم سے یہ پورے کمرے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ادب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ کمرے پھوڑ کو مسجد نبوی میں ملا دیے گئے، اس روز مدینے میں لوگ بہت روئے کہ یہ وہ کمرے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی بسر کیے ہیں۔ تو خیر آگے یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں آرام کر رہے تھے۔ بنو تمیم کے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ گاؤں والے تھے، ان کو آداب نبوت معلوم نہیں، کیا آداب نبوت ہے، نبی علیہ السلام کے آداب کیا ہیں یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہ لوگ آئے، آ کر کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کے بجائے اخرج الینا یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ باہر آؤ، ہمیں آپ سے کام ہے، کچھ بات پوچھنے کے لیے آئے۔ کس لیے آئے؟ کچھ بات پوچھنے کے لیے آئے۔ اب بنو تمیم کے لوگ آئے، دوپہر کے وقت آئے، اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام انسان تو نہیں تھے، نبی تھے، کون سے وقت میں وحی نازل ہوتی ہے معلوم نہیں، وہ لوگ اس کا بھی انتظار نہیں کرے۔ اخرج الینا یا محمد، اور لفظ محمد لے کر نام سے پکارا، یا رسول اللہ اخرج الینا، یا یہ بھی بولے نہیں، اللہ کے نبی آپ ذرا باہر آؤ ہمیں بات کرنا ہے، یہ بھی نہیں بولے، بلکہ نام لے کر بولے اخرج الینا یا محمد، اے محمد آپ باہر آئے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ آج دنیا میں بھی آپ دیکھ لو، کسی بڑے کے یہاں جائیں تو وہ کہتا ہے اس کا ساتھ رہنے والا کہ آرام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میٹنگ میں ہے، ہم لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو ہمت ہے کسی بڑے کو پکاریں آپ؟ ہمت نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، خدا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو اس لیے قرآن کی آیت اتر گئی کہ ان الذین ینادونک، یہ لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے بلاتے ہیں، اکثر اس میں کہ عقل والے نہیں ہیں۔ تو قرآن آگے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاموں سے فارغ ہو کر باہر آتے، یہ انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ایک تو ثواب ملتا، نبی کی تعظیم ہوتی، نبی کی بے ادبی سے بچتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہوتی۔ اب ایسا بلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، ایسا بلانا اللہ کو پسند نہیں آیا، میرے نبی کو نام لے کو بلاتے۔ تو اور یہی چیز حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں بھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی عالم صحابی کے دروازے پر گیا، کسی عالم صحابی کے دروازے پر گیا تو میں دستک نہیں دیتا تھا، میں دروازے پر بیٹھ جاتا تھا، نہ ان کو دستک دیتا نہ آواز دیتا تھا، بلکہ دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا جب تک وہ باہر نہ آتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ باہر آتے تو وہ جو صحابی ہوتے وہ کہتے، باہر آ کر پریشان ہو جاتے، عبداللہ ابن عباس یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور اس زمانے کے مفسر قرآن تھے، قرآن کی تفسیر وہ زیادہ جانتے تھے۔ تو وہ آ کر کہتے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، دروازے پہ ہو، مجھے دستک کیوں نہیں دی، آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ، لکھ لینے کا جملہ،
انہوں نے کہا العالم فی قومہ کالنبی فی امتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک عالم اپنے قوم میں نبی کی طرح ہے، جیسا نبی اپنی امت میں نبی، ویسا نبی کے بعد ایک عالم نبی کی طرح ہے. اور نبی کے بارے میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کہ بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے کا انتظار کرے. اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں. معلوم یہ ہوا العالم فی قومی، ایک عالم اپنی قوم میں نبی جیسا امت میں نبی ہے، ویسا ایک عالم اپنے قوم میں کل نبی کی طرح ہوتا ہے. تو علماء نے اس کے تحت میں لکھا ہے کہ کسی عالم کے دروازے پر دستک نہ دو، اس کے آنے کا انتظار کرو. اس لیے کہ کس موقع پر ہے کہ وہ کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، یا کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے حدیثوں کو دیکھتے دیکھتے کہیں آرام میں تو نہ ہو. اور کسی اور ایک آپ ادب دیکھ لیں، ایک عالم اپنی کتابوں کی چھان بین میں لگا ہوا ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم سلام کرو وہ جواب نہ دے، دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کتابوں میں مصروف ہے، آپ کو سلام کرے، میں مولانا کو سلام کرا تو نہ جواب دیے نہیں کا تو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں بہت اہم کام میں اس میں مصروف ہے. آپ کے سلام کا جواب اگر نہ بھی دے مصروفیت کی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد فرمایا علماء اس کے تحت میں لکھتے ہیں کسی بھی اللہ والے کے پاس آپ کو جانا ہے تو ان کی سہولت کا خیال رکھ کر سفر کرو، اپنی سہولت کو مد نظر نہ رکھو. یعنی مجھے اب موقع ہے میں جا کو ملے گا، مجھے بعد میں ہوتا نہیں. تو کہا کہ کسی بھی عالم اور کسی بھی اللہ والے کے پاس جاؤ تو ان کی سہولت کو سامنے رکھ کر جاؤ. جیسے یہ لوگ بنو تمیم کے لوگ آئے دوپہر میں کو انہوں اپنی سہولت سے پکارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کو انتظار کرنا تھا. آگے لکھا ہے حتیٰ تخرج الیہم، اس میں ایک نقطے کی باتیں لکھا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، باہر کو انہوں اپنے کام سے آئے تب بھی تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ تخرج الیہم، انہوں تمہاں کو بات کرنا بول کو آئے تک تمہیں بات مت کرو. اس کے بعد قرآن میں ہے واللہ غفور رحیم. یہ جملہ شاید اس سے پہلے آیا یا نہیں، اس کی تفسیر سنو، بہت اہم ہے. واللہ غفور، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب یہاں یہ بات کہیں کو آئی، اب وہ لوگ عقل والے نہیں ہیں، ذرا کم عقل ہیں، اس کے واسطے انہوں اکثر اس میں کہ عقل والے نہیں ہیں، بعض اچھے بھی تھے. کہاں کہ یہ بات واللہ غفور رحیم کہیں کو آیا. تو علماء نے لکھا ہے یہ لوگ اب بلائے دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کو، نام لے کو اخرج الینا یا محمد کو اللہ ان کو عذاب دینا تھا. ان کو کیا دینا تھا؟ عذاب دینا تھا، سزا دیا. اللہ کیا تو سزا دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اللہ کیا پیارے انداز سے کہہ رہا ہے کہ اتنا بہتر ہوتا ذرا انہوں صبر کرتے تو. اللہ ان کے اوپر نصیحت کر رہا ہے، حالانکہ ان کو عذاب دینا تھا. نبی کو نام لے کو بلاتے، وہ بھی گھر میں سے، گھر میں ہے تو گھر میں سے باہر، وہ بھی کیا ہے بولے اخرج، نکلو آؤ. تو اللہ ان کو سزا دینا تھا، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو سزا نہیں دی. حالانکہ یہ کرے سو کام کو سزا دینا تھا، لیکن اللہ نے سزا نہیں دی، صرف نصیحت کر دی. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، یہ لوگ صبر کرتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہتر ہوتا تھا. حالانکہ یہ لوگ سزا کے مستحق تھے، لیکن اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جاہل ہیں، بے عقل ہیں، ان کو سزا کیا دیتے. تو اللہ نے ان کو سزا نہیں دی. اس لیے قرآن کہتا ہے واللہ غفور، اللہ کیا ہیں؟ معاف کرنے والے ہیں. رحیم ان کا ایک مطلب یہ آتا ہے بڑا رحم کرنے والا. کیا ہوگا تو ایک آدمی غلطی ہو گئی، غلطی معافی، گناہ ہو گئے، اللہ سے معافی تلافی کر لیا، معاف ہو گیا. اب اس کے پاس کیا بھی نیکیاں نہیں ہیں، تو اللہ رحم خواہ کو اسے نیکیاں دیتے ہیں. اب انہوں کو کیا کرنا؟ سزا دینا تھا، سزا دیا نہیں. بعد میں لوگ تائب ہوئے، آداب نبوت ان کو معلوم ہوئی. تو اس لیے دوستو کہاں کہ اللہ غفور بھی ہے
رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، معاف ہو گئے، اب جنت میں جانے کے واسطے نیکیاں نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے طفیل سے، اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجتا ہے۔ جہاں جہاں بھی آیا عموماً اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ جو ادب آیا ہے، اس ادب کو ہمیں، اب 3 آداب اس میں آئے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولنا، اور ان کے بولنے سے پہلے نہیں بولنا، اور دوسرا ادب آیا کہ آواز سے بات نہیں کرنا۔ اس میں یہ بات بھی پہلے تفسیر میں آ گئی کہ روضہ رسول کے سامنے بھی زور سے سلام نہیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسے زندہ ہونے کی حالت میں باحیات ہیں، اس وقت جیسے آپ ان کو آواز سے بات نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی روضہ رسول کے سامنے زور زور سے سلام کرنا، یا رسول اللہ کو زور سے بولنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور تیسرا ادب جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اگر اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں تو ان کو باہر نہ بلایا جائے، آنے کا انتظار کرے۔ اب اللہ کے نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ورثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں اکابر علماء، آپ ان کی قدر کریں اور ان کو دستک دے کر، آواز دے کر نہ بلائیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 آداب بیان کر دیے گئے ہیں، ان آداب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔